بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ دو بڑی شخصیات ان کے سامنے بیٹھی تھیں۔ حضرت علی ان کے پاس موجود تھے، عمر ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر، اگر تم کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ عمر کھڑا ہوا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ میں اس شخص کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھانے کا اشارہ کیا، بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور حضرت علی سے سوال کیا کہ اگر آپ کسی شخص کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ حضرت علی یہ سن کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص کے گناہ پر پردہ ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر کسی برائی کے خلاف کھڑا ہونے کا بولا ہے تو وہ ہے ظلم۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی جسے روکنے کا حکم دیا گیا ہاتھ سے، جس لیول پر آپ ایک برائی کے خاتمے کے لیے جا سکتے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن وہ برائی کیا ہونی چاہیے؟ وہ برائی یہ ہونی چاہیے جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں پبلک میں آ کے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں آپ ظلم ہوتا دیکھیں تو اس کے خلاف سٹینڈ لیں، جس حد تک سٹینڈ لے سکتے ہیں لیں، جس حد تک اس برائی کو اجاگر کر سکتے ہیں کریں۔ تو وہ برائی جسے روکنے کا حکم دیا گیا، جسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہر وہ برائی جو چھپانے سے کسی کی عزت کو نقصان نہ ہوتا ہو، یعنی خاموش رہنا جہاں بہتر ہو، جہاں کسی کی تذلیل ہونے کا خطرہ ہو، وہاں انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ظلم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اور عورت انصاف مانگتی ہے، تو آپ کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس برائی کے خلاف کھڑے ہوں، جس لیول تک اس برائی کو ختم کرنے کے لیے جا سکتے ہیں جائیں۔ اللہ یہاں انسان کو کہتا ہے کہ اپنی اوقات کے مطابق ہاتھ سے روک سکتے تھے، ہاتھ سے آگے بڑھ کر اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کرو اپنی طاقت۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم بول دو، اور اتنا بھی نہیں تو اپنے دل میں جو ہے وہ کسی کو اگر برائی آپ نے دیکھ لی، ظلم آپ نے دیکھ لیا، تو کم از کم دل میں یہ، اگر آپ کی اتنی اوقات نہیں تو دل میں اس کو برا جان لیں۔ تو وہاں آپ کو، اگر آپ کسی بچی، کسی عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا دیکھیں تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور، اسی معاملے میں ایک اور یہ ہوتا ہے، ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی کو کسی دوسرے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سارا کام مرضی سے ہو اور آپ کو پتہ چل جائے اور کوئی انصاف نہ مانگ رہا ہو، تو وہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ سٹینڈ صرف ظلم کے خلاف لینا ہے۔ جو برائی ظلم سے جڑی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، لیکن وہ برائی جس کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں تو اس کو چھپایا جانا چاہیے۔ ایک شخص کو 2 سال سے اس حد تک اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، وہ اپنی طرف سے ساری تذلیل وہ کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن عزت اور ذلت وہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ نے دینی ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ تھا، 200-250 کیسز آپ نے کیے ہوئے ہیں، کیا ان میں جان نہیں تھی؟ کیا وہ
سب میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں آپ کی بات نہیں بننے لگی. تو جب اس نے کوئی ملک کے ساتھ غداری کی، اس نے کوئی عوام پر ظلم کیا، عوام کے ساتھ زیادتی کی، کوئی خزانہ چوری کیا، کوئی اور کام کیا، تو یہ سارا ظلم کے اس میں آتا ہے. تو آپ وہاں جائیں، عوام کے سامنے اس کو ایکسپوز کریں. اگر عوام ایکسیپٹ کرتی ہے تو ٹھیک، آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں، تو اس کو سزا دیں اور عوام سے کہیں کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے. اس کا مطلب اگر آپ اس شخص کی ذاتی زندگی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جتنے کیسز ہیں ان میں جان نہیں ہے. آپ صرف اور صرف آپ کو اس شخص سے اتنا خطرہ ہے کہ آپ سب کچھ اخلاقیات کو ایک طرف رکھ کر آپ نیشنل، یعنی جو ٹی وی چینل پورے پاکستان دیکھ رہا ہے، یہ کوئی یوٹیوب کا وہ چینل نہیں ہے. یہاں پاکستان کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان پر ٹکر چل رہا تھا کہ عمران خان میری بیوی کے پاس میری موجودگی کے بغیر آتا تھا. یہ کوئی صحافی اپنے ولاگ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹی وی سکرین پر بڑے بڑے صحافی اس چیز کو سنا رہے ہیں. ایک شخص کو بٹھا کر ٹی وی پہ اور بتایا، اور وہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے. ظلم تو وہ ہے جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ کوئی انصاف لینے کے لیے نہیں آیا، اس کو آپ نے بٹھایا، اور آپ کا بٹھانا اور اس کا ٹی وی پر آنا ظلم تھا. وہ ظلم نہیں ہے جو وہ بول رہا ہے. اگر یہ برا تھا تو اس برائی میں وہ خود شامل ہے، اور جہاں سب شامل ہوں اور سب ایگری ہوں تو آپ کا کام تھا اس کو چھپانا. یہ اللہ کا حکم تھا. لیکن آپ ایک شخص کو پوری پاکستان کے سامنے تذلیل کر رہے ہیں، لیکن عوام آپ کی کسی چیز کو عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی. 9 کروڑ ووٹر، میں اس بات پہ حیران ہوں اور مجھے اس بات کو کنفرم کرنا ہوگا کہ اگر 9 کروڑ ووٹر واقعی ہی اس وقت نوجوان ووٹر کی تعداد 9 کروڑ ہو چکی ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں، پھر آپ واقعی ہی ٹھیک ہیں. پھر آپ کو واقعی ہی اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ کی سیاست نہیں بچنے لگی. یہی وجہ ہے کہ آپ 2 سال سے پھر الیکشن نہیں کرا رہے. آپ سیاستدان ہیں تو پھر سیاستدان ہر چیز کو سمجھتا ہے. اگر 9 کروڑ ووٹر نوجوان ہے تو واقعی ہی اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی پاکستان کی سیاست میں کسی بڑے رول کا سوچ نہیں سکتی. تو پھر آپ جائیں، جس حد تک جا سکتے ہیں آپ جائیں، اور آپ جا رہے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں جو ہے وہ پتھر پھینک رہے ہیں. ایک شخص سے بچنے کے لیے آپ نے سارا ملک اجاڑ دیا. اپنی سیاست اس نے تو بعد میں آپ کی سیاست آ کے ختم کرنی تھی. آپ نے اس کے ڈر میں، اس کے خوف میں خود ہی اپنی جو ہے وہ سیاست برباد کر کے جو ہے نا آپ نے ملک کو برباد کیا، آپ نے اپنی سیاست کو برباد کیا، اور آپ کے ہاتھ آج تک کچھ نہیں آیا. اگر آپ عمران خان کو اگر آپ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اسٹیبلشمنٹ کسی ایک سیاستدان کی سپورٹ میں اتنا کچھ کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن میں نے جب سے سیاست کو سمجھنا شروع کیا، میری یہ اپینین ہے کہ اب وہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جی دھاندلی، کہ نقلی ووٹ اتنے نکلا ہے، یہ وہ میری اپنا جو رائے ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیول پر اتنی دھاندلی کر کے کسی ایک سیاستدان کو باہر کرنا اور کسی دوسرے کو لے کر آنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو دنیا آپ اگر کہہ لیں کہ 2007 سے شروع کر لیں تو 2007 میں ایسا کرنا، پھر 2013 میں، پھر 2018 میں، ایک بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے کسی ایک پارٹی کو نکال کر کسی دوسری کو لانا یہ ناممکن تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ریگنگ، پری پول ریگنگ جو آپ 2013 میں بھی آپ نے کی، 2018 میں چلے عمران خان کے لیے آپ نے کی،
لیکن وہ ریگنگ کیا تھی؟ وہ ریگنگ یہ تھی کہ آپ ٹی وی کو کنٹرول کرتے تھے، آپ موبائلز کو کنٹرول کرتے تھے، آپ کسی ایک سیاستدان جو حکومت میں ہے اس کے لیے پریشانیاں بنا کر، اس کے لیے ٹربل کریٹ کر جس طرح آپ نے زرداری کے لیے کیا، اس کی پارٹی کو بالکل، اس کی حکومت کو نہ چلنے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری طرح آپ نے میڈیا کے ذریعے چودھری نثار کے ذریعے، چودھری نثار کو پورا آپ نے، کیونکہ میں تب سے تو آپ نے چودھری نثار کے ذریعے پورا جو ہے اس کی پارٹی کو ایک سائڈ پر کرتے گئے، آپ نے عدالت کا استعمال کیا، آپ نے میڈیا کا استعمال کیا، آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے زرداری کو حکومت کے دوران نقصان ہو سکتا تھا، الیکشن سے پہلے نقصان ہو سکتا تھا، آپ نے کیا، اور آپ نے عوام کی نظر میں ثابت کر دیا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، اور اس کو ہٹا کر ایک نئے آدمی کو آپ نے آ کے کھڑا کر دیا۔ پھر اسی کے ساتھ آپ نے یہی کیا، اس کے لیے میڈیا اس کے خلاف گیا، ٹی وی ہر چیز اس کے خلاف گئی، اور اس کو نکال کے پھر ایک اور شخص عمران خان کو آپ نے آ کے کھڑا کر دیا۔ تو آج عمران خان کے خلاف اس وقت 2 سال سے آپ جا چکے ہیں، آپ نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو زرداری کے خلاف کیا گیا تھا، جو نواز شریف کے خلاف کیا گیا تھا، عوام نے ایکسیپٹ کیا تھا، کیونکہ یہ داندلی وہ داندلی تھی کہ آپ نے عوام کو ایک طرح سے بیوقوف بنایا، ایک طرح سے عوام کی دماغوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اور ان کی دماغوں کو اور دلوں کو کنٹرول کر کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف۔ لیکن عمران خان نے موبائل کا ایسا استعمال کیا ہے کہ اب آپ وہ دھاندلی نہیں کر سکتے، اب عوام کو آپ بے وقوف بنا کر کسی دوسرے کو جتا نہیں سکتے، اور یہ 2 سال سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے آپ الیکشن نہیں کروا رہے، اسی لیے آپ 2 سال سے بالکل آپ کو کوئی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سٹینڈ موڈ میں لگا ہوا ہے، کچھ نارمل نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت عمران خان نے اتنا شعور عوام کو دے دیا ہے کہ آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، ان کی برین واشنگ کر کے کسی ایک لیڈر سے ہٹا کر کسی دوسری لیڈر کی طرف اس کو نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ دنیا عمران کی دنیا ہے، یہ دنیا موبائل کی دنیا ہے، یہ شعور کی دنیا ہے، اور شعور کو کسی ذریعے بھی آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دفعہ ایک مذہبی رہنما نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی چلیں یہ رہنے دیں، تو آپ اس شعور آ چکا، یہ آپ کی شکست ہے۔ آپ کی شکست یہ ہے کہ اب آپ ٹی وی اور موبائل کے ذریعے عوام کے دماغوں کو کنٹرول نہیں کر رہے، آپ ٹی وی اور موبائل کے ذریعے ان کے دلوں سے ایک شخص کو نکال کر کسی دوسرے شخص کو نہیں ڈال سکتے، اسی لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں، اس اپروچ کو لے کر چل رہے ہیں جو اپروچ شاید انڈیا والوں کے خلاف ہونی چاہیے تھی۔ بہت بہت شکریہ۔